السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال اور خوش آمدید ہے محبوب رحمانی آفیشیل پر۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 25۔ تختی نمبر 25 سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ نورانی قاعدہ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ اگر پیچھے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ ضرور ان تمام ویڈیو کو دیکھ لیجئے، کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ چلیے ناظرین، ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر بیٹھیے۔ دیکھیے ناظرین، تختی نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 25، رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ رسم الخط کے معنی انہوں نے بتایا، یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا یعنی یہ 3 حرف بہت جگہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر نشان اس طرح کا لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت جگہ قرآن مجید میں لکھا ہوا آئے گا اور اس طرح کا نشان لگا ہوگا، یا نہیں تو اس طرح کا نشان لگا ہوگا، گول 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 سا اوپر میں نقطہ بنا ہوا ہوگا۔ دیکھیے ان پر نشان بنا ہوا ہے، نیچے کا نقشہ میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، یعنی وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں قرآن مجید کے، وہ تمام الفاظ لکھ دیے گئے ہیں جس میں الف واو یا نہیں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے لفظ انا میں یہ انا الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنے میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ دیکھیے کیا بولا انہوں نے، لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ لکھا تو اس طرح جائے گا انا، لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ انا کی طرح پڑھیں گے، مطلب اس طرح پڑھیں گے، الف زبر آ نون زبر نا، انا انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ وقف کا قاعدہ میں نے پیچھے پڑھا دیا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور دیکھ لیجئے۔ وقف کے معنی آتا ہے ٹھہرنا۔ ٹھہریں گے جب اس پر سانس توڑیں گے تو اس کو انا الف کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب سانس نہیں توڑیں گے تو الف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ انا پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے۔ ہر خانے میں لکھنے کا طریقہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ یہ نیچے اب دیکھیے ناظرین، نیچے اگر ہم نیچے دیکھیں گے تب یہ بات ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے یہ ہے لکھنے کا طریقہ اور یہ ہے پڑھنے کا طریقہ۔ نیچے والا جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ ہے اور اوپر جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ مطلب لکھا اس طرح جائے گا اور پڑھا اس طرح جائے گا۔ جو نیچے لکھا ہوا اس طرح پڑھا جائے گا اور جو اوپر لکھا ہوا ہے اس طرح لکھا جائے گا۔ اوپر جو لکھا ہوا ہے آفا امات لکھا ہوا ہے، الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن نیچے جو لکھا ہوا ہے الف کے ساتھ نہیں لکھا ہوا۔ فا کے بعد جو الف آیا ہوا ہے، نیچے فا کے بعد الف نہیں آیا ہے، تو مطلب اس طرح پڑھا جائے گا، لکھا اس طرح جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو۔ میں شروع سے پڑھتا ہوں۔ افامات افامات اصل بولا جاتا ہے لکھنے کا طریقہ، افامات پڑھنے کا طریقہ، افامات لکھنے کا طریقہ، لا الی اللہ لیکن لکھا ہوا ہے لا الی اللہ، پڑھنے کا طریقہ لا الی اللہ، لکھنے کا طریقہ ان تبوء، دیکھیے ان تبوء الف حمزہ الف زبر آ لکھا ہوا ہے، دیکھیے ان تبوء، لیکن پڑھیں گے ان تبوء ان تبوء، یہ پڑھیں اس طرح پڑھیں گے۔
چلیے ہر جگہ میں نہیں بولوں گا کہ لکھنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ، میں ایک لائن میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ لکھنے کا طریقہ ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھتے جائیے، کیونکہ اس سے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کو بور سا محسوس ہوگا دیکھنے میں ویڈیو، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنتے جائیے۔ من نبأ ملائه ولأوضعوا ثمود لتتلو لن ندعو، یہاں دیکھیے الف کے ساتھ لکھا ہوا لیکن پڑھیں گے بغیر الف کے، لن ندعو لکھا ہوا لن ندعو لیکن پڑھیں گے لن ندعو لشیء، اصل میں لکھا ہوا لشیء، پڑھیں گے لشیء لیکن لکھا ہوا لیکن پڑھیں گے لیکن، لکھا ہوا لأذبحنہ لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے لأذبحنہ۔ چلیے ناظرین دیکھیے آگے پھر لیربوا لیکن پڑھیں گے لیربوا، لا الی الجحیم لیکن پڑھیں گے لا الی الجحیم، لکھا ہوا لا الی الجحیم لیکن پڑھیں گے لا الی الجحیم، لیبلوا لیکن لکھا ہوا ہے یہاں الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے لیبلوا، لکھا ہوا لیبلوا لیکن پڑھیں گے لیبلوا، نبلوا لیکن لکھا ہوا نبلوا لکھا ہوا لیکن پڑھیں گے نبلوا، یہاں بئس الاسم، یہاں دیکھیے بئس الاسم، لأنتم اشد لیکن لکھا ہوا لا انتم اشد، پڑھنے کا طریقہ لأنتم اشد، نیچے دیکھیے سلاسلا، لکھنے کا طریقہ ہے سلاسلا لیکن پڑھنے کا طریقہ سلاسلا، قواریرا لکھنے کا طریقہ قواریرا، پڑھنے کا طریقہ قواریرا، لکھنے کا طریقہ ملائہم، پڑھنے کا طریقہ ملائہم، لکھنے کا طریقہ ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم، پڑھنے کا طریقہ ولا انا عابد ما عبدتم، موسیٰ یا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ الف ہو جائے گا، عیسیٰ دیکھیں یہاں پہ کٹس یعنی کٹ کا نشان لگا ہوا ہے اور الف کا یہاں دیکھیں نیچے میں لکھا ہوا کیونکہ یہ الف بن جاتا ہے یا الف کا شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں نیچے پڑھنے کا طریقہ بتایا عیسیٰ، زکات یہاں دیکھیے واو بھی کٹ کا نشان لگا ہوا ہے اور یہ کھڑا زبر واو، اس کے ساتھ زکوت نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے اس کو زکات، صلات، حیات، مشکات، دیکھیے نیچے پڑھنے کا طریقہ ہے زکات، صلات، حیات، مشکات۔ اب نیچے دیکھیے کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے تو الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرف پڑھیں گے۔ دیکھیے سانس توڑیں گے، میں نے شروع میں بتایا تھا قاعدہ جو شروع ہوا تھا، اس قاعدہ کے شروع میں نے بتایا لفظ انا، دیکھیے لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرف پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ وقف کے معنی میں نے بتایا ٹھہرنا، رکنا، سانس توڑنا، تو دیکھیے یہاں بھی بتایا انا کی طرف پڑھیں گے،
لیکن اگر سانس توڑیں گے تو الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرف پڑھیں گے۔ پھر اس کو پیچھے سے اگر لوٹا کر پڑھ رہے ہیں تو انا کی طرف پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اور دیکھیے یہاں قواریرا، قواریرا ہم نے اوپر میں پڑھا ہے، اس کے بارے میں دیا نیچے دیکھیے۔ اور قواریرا پہلا سورہ دہر میں اور لاکنہ میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ جب وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا، جہاں الف ہے وہاں الف پڑھا جائے گا۔ جب وقف نہیں کریں گے تو الف پڑھا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو جلد ہی پڑھیں گے اور الف کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے اس طرح پڑھیں گے، جب ملائیں گے تو قواریرا، قواریرا، جب سانس توڑیں گے تو قواریرا، قواریرا۔ یہ ہے پڑھنے کا طریقہ۔ اگر آپ یہ ویڈیو اچھے سے دیکھ لیں گے اور ساتھ ساتھ مشق کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مجھے امید ہے کہ قرآن میں جہاں بھی اس طرح کا لفظ آئے گا، جہاں بھی اس طرح کا کوئی لفظ یا ورڈ آئے گا تو آپ کو اس میں پڑھنے میں آسانی ہوگی اور سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور آپ سمجھ پائیں گے کہ میں نے نورانی قاعدہ میں اس طرح کا لفظ پڑھا تھا اور قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ یہ تمام کے تمام الفاظ قرآن ہی کے ہیں۔ آپ ان کو سمجھیے اور ان کو دیکھیے اور بار بار سنیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔